فلم کی کہانی ایک حراستی مرکز کے اندر سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک قیدی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔ فوجیوں کی آمد کے بعد قیدی کے سیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے گھسیٹ کر بالکنی میں لے جایا جاتا ہے۔ تمام قیدیوں کو چیختے اور اسے قاتل اور خونی عفریت کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیلر مطالبہ کرتا ہے کہ ایک محافظ اپنی سزا کا اعلان کرے۔ ہجوم کے سامنے گارڈ اعلان کرتا ہے کہ عدالت نے 2 دن بعد اس کی پھانسی کی سزا کا اعلان کیا ہے، لیکن پھانسی دینے سے پہلے جلاد اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے گا اور سبھی لوگ اسے سن کر جوش و خروش سے محفوظ ہوتے ہیں۔ آخر وہ قاتل کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب کہانی کچھ سال پہلے کے برعکس ہے، جہاں ہم پیرس فش مارکیٹ کا ایک منظر دیکھتے ہیں جو شہر میں سب سے بدبودار جگہ تھی۔ لوگ مچھلی اور گوشت بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ یہاں ہم ایک مچھلی بیچنے والی خاتون کو دیکھتے ہیں جو ایک مردہ بچے کی پرورش کرتی ہے، اور اس عورت نے اس سے پہلے بھی 4 مردہ بچوں کو جنم دیا تھا، اور وہ انہی سڑی ہوئی مچھلیوں کے ساتھ ندی میں لات مارتی ہے۔ لیکن اب اس نے زندہ بچے کو جنم دیا ہے، لیکن اسے مردہ سمجھ کر وہ اسے ایک ندی میں بھی پھینک دیتی ہے۔ اب وہ بچہ سڑی ہوئی مچھلی کی بدبو کی وجہ سے روتا ہے۔ وہاں کھڑے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہیں اور اس کی ماں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بچہ وہی قیدی ہے جس کی سزا کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کا نام جین تھا۔ وہ 2 خصوصیات کا مالک تھا۔ وہ سونگھنے کی کامل حس رکھتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اسے چھوڑ کر چلا جاتا تو وہ شخص کسی نہ کسی طرح سے مر چکا تھا، جیسا کہ اس کی ماں جس نے اس کی پیدائش کے بعد اسے پھینک دیا تھا۔ اسے موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور جین کو میڈم گلوٹ کے یتیم خانے میں بھیج دیا جاتا ہے، جو صرف پیسوں کی خاطر بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ لیکن یتیم خانے کے بچے ان کی اہمیت کو لے کر عدم تحفظ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ جین کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گلاوت اسے وہاں آ کر بچاتا ہے اور ان بچوں کو پیٹتا ہے۔ یتیم خانے میں مشکلات کا سامنا کرنے والا جین 5 سال تک ایک لفظ بھی بولنے سے قاصر ہے، لیکن سونگھنے کی حس کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ یتیم خانے میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے گلاوت اسے 13 سال کی عمر میں جانوروں کی کھالیں جمع کرنے والے کو فروخت کر دیتا ہے۔ جیسے ہی جین وہاں سے نکلتا ہے، کچھ چور اس کے سارے پیسے چوری کرتے ہوئے گلاوت کو مار دیتے ہیں۔ جین کا خریدار جین سے سخت محنت لیتا ہے اور وہ اسے اس شہر میں بھی لے جاتا ہے جہاں بدبو سے نکل کر جین پہلی بار حیرت انگیز دنیا اور خوشبو کا ذائقہ لیتا ہے۔ سامان چھوڑ کر جین اسے دیکھ کر ایک پرفیوم کی دکان کی طرف راغب ہوتا ہے۔ وہ ایک دکاندار کی طرف دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بہت مشہور پرفیوم ہے، اور اسی وقت اسے پھل بیچنے والی ایک لڑکی سے آنے والی ایک خوشبو آتی ہے۔ وہ اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اسے پھل دیتی ہے، لیکن جین اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس پر وہ خوف محسوس کرتے ہوئے اس جگہ سے چلی جاتی ہے، لیکن جین اسے سونگھنے کی حس کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کر لیتا ہے۔ وہ اس کے پچھلے حصے میں بیٹھتا ہے۔ لڑکی کو شک ہے کہ اس کی پشت پر کسی کی موجودگی ہے اور وہ خوف سے چیختی ہے، لیکن جین لوگوں کی توجہ سے بچنے کے لیے اس کا منہ دباتا ہے تاکہ لوگ وہاں جمع نہ ہوں۔ جیسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں، جین اس لڑکی کے منہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑکی مر چکی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، جس سے جین حیران رہ جاتا ہے خوشبو کہاں تحلیل ہوگی۔ اب ایک اور کردار کی بات کرتے ہیں جو پیرس شہر کا عظیم پرفیومر تھا، اور شہر میں نئے پرفیومز کی آمد کے ساتھ ہی ان کی نوکری ختم ہو گئی تھی۔ وہ دوسرے پرفیومز کی نقل کرتے تھے۔ اسی شام جین بکریوں کی کھال کی ڈیلیوری کے لیے اپنی دکان کا دورہ کرتا ہے، اور وہ وہاں مختلف قسم کے پرفیوم کو دیکھتا ہے۔ بالڈینی کے جسم کی بو کو بھانپتے ہوئے جین کا کہنا ہے کہ وہ ان کے لیے ایسی خوشبو بنا سکتا ہے، اور بالڈینی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ جین اسے اپنی صلاحیت کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ بالڈینی اسے ایک موقع دیتا ہے۔ جین پرفیوم بناتا ہے اور انہیں بالڈینی کو دیتا ہے، جو ان میں محبت کی خوشبو کا پتہ لگاتا ہے۔ یہ پرفیوم سب سے زیادہ مشہور تھا، لہٰذا بالڈینی حیران رہ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر جین اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اب تک کا بہترین پرفیوم بھی بنا سکتا ہے۔ بالڈینی اپنی کھوئی ہوئی محبت کے لیے ترستا ہے کیونکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اب بالڈینی نے جین کو گریمل سے حاصل کیا۔ اس رات گریمل نشے میں دھت ہے اور ایک ندی میں گر کر اپنی موت کا سامنا کرتا ہے۔ جین بالڈینی کے پرفیوم کا محرک بن جاتا ہے، جس نے انہیں پورے پیرس شہر میں شہرت دلائی۔ بالڈینی جین کو اپنی خوشبو بنانے کی مہارت سکھاتا ہے۔ وہ جین کو ان 3 سینٹوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے جن میں سے ہر ایک میں 4 خوشبوئیں ہوتی ہیں جو ہر پرفیوم بناتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل خوشبو 12 ہے جسے انسان آسانی سے الگ کر سکتا ہے۔
بصورت دیگر اگر کوئی 13ویں پرفیوم بنا لے تو اس دنیا کا کوئی بھی انسان اس پرفیوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جین یہ سوچ کر جذباتی ہو جاتا ہے کہ وہ اسے بنانے کے قابل ہو جائے گا، اور وہ بالڈینی سے کہتا ہے کہ وہ اس کا عمل سکھائے اور دنیا بھر میں اس کا بہترین طریقہ کار دینے کا وعدہ کرے۔ بالڈینی اپنی ڈیزائن کردہ مشین کے مطابق بوتل میں 10,000 پھول شامل کرنے کا عمل بتاتا ہے، جو انہوں نے پیرس میں آنے سے پہلے سیکھا تھا۔ ایک دن بالڈینی نے جین کو روتے ہوئے پایا۔ جیسا کہ بالڈینی وجہ پوچھتا ہے، جین اسے جھوٹا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بیان کردہ طریقہ ناکام اور پرانا ہے۔ میں لوہے اور شیشے کو بوتل میں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ بالڈینی کے واقعے کے بعد جین ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اب بالڈینی شہرت کے نقصان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جین بیمار پڑ جاتا ہے۔ جین بالڈینی سے دوسرے عمل پوچھتا ہے اور وہ اسے جانوروں کی جلد کی چربی سے خوشبو نکالنے کے لیے کہتا ہے۔ بالڈینی نے اسے گراس جانے کا حکم دیا۔ وہ بدلے میں 1,000 فارمولہ لے لیتا ہے۔ جین گراس جانے کا کام سیکھتا ہے کیونکہ بالڈینی اسے وہاں سے بھیجتا ہے۔ جین کے جاتے ہی بالڈینی کا گھر دھول میں ڈوب جاتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ گراس جا کر جین کو پہلی بار آزادی کے احساس کا احساس ہوا۔ وہ کسی کا غلام نہیں تھا اور اپنے فیصلے خود کر سکتا تھا۔ اب 2 راستے ہیں جو گراس کی طرف جاتا ہے۔ ایک راستہ گاؤں سے گزرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کو پہاڑ سے گزرتا ہے۔ اب وہ پہاڑوں سے گزرنا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں وہ ایک غار کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں وہ آرام کے لیے رہتا ہے۔ وہ وہاں کئی دن گزارتے ہوئے سکون سے سوتا ہے اور ایک بار وہ اس پھل فروش لڑکے کا خواب دیکھتا ہے۔ الجھن میں جاگتے ہوئے جین اپنے جسم کو سونگھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اپنے جسم کی بو محسوس نہیں کرتا۔ باہر بارش میں نہاتے ہوئے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بو نہیں ہے۔ اگلی صبح وہ گراس کی طرف جاتا ہے۔ اسے اسی پھل فروش لڑکی کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سب خوبصورت لڑکی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اس کا تعاقب کرتا ہے اور گراس کے پاس آتا ہے۔ اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک ایسے محل میں داخل ہوتا ہے جس کا مالک دنیا کے امیر ترین شخص رچیز ہیں۔ لورا پیاری لڑکی اس کی بیٹی ہے۔ گراس کی سب سے حیرت انگیز عورت کون تھی؟ جین صرف ایک ایسی خاتون کے لیے کام کرتا ہے جس کا شوہر اس پر گہری نظر رکھتا ہے۔ جین ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے جانوروں کی چربی سے پرفیوم حاصل کرنے کے لیے 2 اوزار سیکھتا ہے۔ وہ پہلا طریقہ اپنی خاتون ساتھی پر لاگو کرتا ہے۔ وہ اس لڑکی کی لاش کو جانوروں کی چربی سے ایک ٹینک میں ابالتا ہے، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرے عمل میں وہ ایک سٹریٹ واکر لیتا ہے جس میں وہ کپڑے پر جانوروں کی چربی کی چمک کا استعمال کرتا ہے۔ اسے مار کر جین نے اپنا سر منڈوا لیا اور اس کی لاش کو چمکاتے ہوئے وہ اسے کپڑے میں لپیٹ دیتا ہے، اور وہ بالڈینی کے بتائے ہوئے طریقے کا استعمال کرتے ہوئے اس کپڑے سے خوشبو نکالتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے، جسے وہ چیکنگ کے لیے سٹریٹ واکر کے پالتو کتے پر لاگو کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بالڈینی کے بتائے ہوئے 13 بوتلوں کا ایک سیٹ بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر بوتل کے لیے ایک شخص کا قتل۔ لورا کی سالگرہ کی پارٹی میں تمام لڑکیاں اور لڑکے چھپنے اور تلاش کرنے کے لیے وہاں کھیلتے ہیں۔ موقع تلاش کرتے ہوئے جین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور لورا پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ بچ گئی اور پارٹی میں جڑواں لڑکیاں غائب ہو گئیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جین ان دونوں لڑکیوں کو قتل کرنے والے سیٹ کی پہلی 2 بوتلیں بناتا ہے، اور دونوں لڑکیوں کی لاشیں شہر کے پل کے نیچے پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد پورے شہر میں لڑکیوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خوف زدہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے گھروں کے باہر کے دروازوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جین بوتل کے 12 سیٹ تیار کرتا ہے اور ان سب کو ایک بڑی بوتل میں ملا دیتا ہے۔ اب اسے کامل خوشبو بنانے کے لیے ایک اور بوتل کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے لورا کا قتل۔ اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے رچیز کا کہنا ہے کہ تمام متاثرہ لڑکیاں جوان تھیں۔ ان کے جسم پر لالچ کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اس قاتل نے انہیں ایک وجہ سے قتل کیا ہے۔ تمام لوگ مدد کے لیے چرچ کا دورہ کرتے ہیں اور چرچ کے والد مدد کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہاں آ کر ایک شخص اس قاتل کے پکڑے جانے کی اطلاع دیتا ہے۔ سب لوگ اسے سن کر خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ رچیز کو اس خبر پر یقین نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہوئے وہ گراس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، لہٰذا اگلے ہی دن اپنی بیٹی کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے۔ جین کو لورا کو شہر سے جانے کی بو محسوس ہوتی ہے۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ اسے اپنی صلاحیت کے ساتھ پاتا ہے۔ دوسری طرف سٹریٹ واکر کا کتا جین کے کمرے میں اپنی مالک خاتون کے بالوں اور کپڑوں کا پتہ لگاتا ہے، جسے ڈروٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جین کے ساتھ ساتھی تھا۔
पुलिस की तफ्तीश में दीगर लड़कियों के कपड़े और बालों का पता चलता है। दौलतमंद अपनी बेटी लौरा के साथ पूरी रात एक होटल में क़याम करते हैं और अपनी बेटी के कमरे की चाबियां अपने कमरे में रखते हैं। जीन अपने कमरे से चाबी चोरी करता है और लौरा के कमरे में चला जाता है। अगले दिन लौरा के कमरे में आते हुए रिचीस लौरा की लाश को देखकर फूट फूट कर रोता है। अब जीन 13वीं बोतल को अपनी आखिरी बोतल में मिलाता है और कामयाब हो जाता है। अब जीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहानी दोबारा शुरू होती है जहां 2 दिन के बाद हम सज़ा का ऐलान किया जाता है। लोग जीन के इख्तिताम को दूर से देखने आते हैं। जैसे ही वो उसे जेल से बाहर लाते हैं, मौका तलाश करते हुए जीन ढक्कन की बोतल खोलता है। जैसे ही लोग जीन के इंतज़ार के लिए खड़े होते हैं, वो जिल्लाद की तरफ बढ़ता है जो शहजादे का लिबास पहनकर गाड़ी से निकलता है। जिल्लाद घुटने टेक देता है और रोते हुए जीन को बेकसूर कहता है। अब जीन एक रुमाल पर खुशबू भी छिड़कता है और जब वो उसे हवा में लहराता है तो तमाम लोग आसमान का जायका महसूस करते हैं और सब उसे फरिश्ता कहते हैं। जीन अपने आप को इंसानियत के निजात दहिंदा के तौर पर लाता है और वो अपना रुमाल लोगों के दरमियान फेंक देता है और कुछ ही अरसे में तमाम लोग नौजवान, बुज़ुर्ग, गरीब, अमीर, स्याह, सफ़ेद वगैरह की तफरीक के बाद मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जीन को सच्ची मोहब्बत महसूस होती है। वो इस फल बेचने वाली लड़की को याद करता है। उसका मानना है कि उससे इस तरह मोहब्बत करने से वो उसे अपना बना सकेगा। इसके बारे में सोचकर वो उदास हो जाता है और रोने लगता है। अचानक रिचीस मौके पर पहुंचता है। जीन को मारने के इरादे से अपने हाथ में तलवार लहराता है, लेकिन खुशबू का जादू भी उसे बेकाबू कर देता है। उसके कदमों में झुककर माफ़ी मांगता है। जीन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शहर छोड़ देता है। बाद अज़ां शहरियों में खुशबू का असर गायब हो जाता है। जीन अब अपनी जाए पैदाइश मछली के काउंटर पर वापस जाना जा रहा है। वो अपनी जेब से खुशबू की बोतल लेता है और उसे उस पर डालता है, इस बात का एहसास करते हुए कि कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं क्योंकि उस पर परफ्यूम का असर पड़ रहा है। इस तरह जीन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है।